بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کے بعد آپ کی برکت سے اسلامی سکہ رائج ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت ہے، عبد الملک نے کاغذ پر نظر ڈالی تو اس پر مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ عربی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا تو وہ عیسائیت کے 3 نعرے باپ، بیٹا اور روح تھے، تو اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے اپنے مصر کے گورنر عبدالعزیز بن مروان کو انہیں باطل کرنے کے لیے لکھا اور اس کو حکم دیا کہ سکوں پر نعرہ توحید شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا لکھا جائے، اور اس نے اپنے تمام گورنروں اور والیوں کو سکوں پر روم کے نقش شدہ شعار کو باطل کرنے کا حکم دیا۔ جس کسی کے پاس وہ نقش شدہ شعار ملے اس کو سزا دینے کے لیے کہا۔ ڈھالنے والوں نے سکوں پر یہ شعار لکھا، اس کو پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا۔ جب بادشاہ روم کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت غصے ہوا۔ اس نے عبد الملک سے سکوں کو ان کی اصلی صورت میں ہی لانے کے لیے کہا، تو اس نے اپنے خط کے ساتھ ایک ہدیہ عبد الملک کے پاس روانہ کیا۔ جب وہ ہدیہ عبد الملک کے پاس پہنچا تو اس نے وہ ہدیہ بادشاہ روم کو واپس کر دیا اور اس کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ روم نے اور زیادہ ہدیہ روانہ کیا اور دوسری مرتبہ خط میں تحریر کیا کہ وہ سکوں کو ان کی پہلی حالت میں پلٹا دے۔ عبد الملک نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اس کا ہدیہ واپس کر دیا۔ قیصر روم نے عبد الملک کو یہ دھمکی دیتے ہوئے تحریر کیا کہ میں درہم و دینار کے اوپر نبی کے سلسلے میں ناسزا الفاظ لکھوا کر تمام اسلامی مملکت میں رائج کروا دوں گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ عبد الملک نے اپنے تمام حوالی و موالی جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات پیش کی تو روح بن زمباہ نے اسے کہا کہ بادشاہ تم بہتر جانتے ہو کہ اس موقع پر کون اسلام کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، لیکن عمدن اس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، خدا تجھے سمجھے، بتا تو صحیح وہ کون ہے۔ روح بن زمباہ نے کہا، علیک بالباکر من اہل البیت میری مراد فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ عبد الملک نے روح بن زمباہ کے مشورے کا مثبت جواب دیا اور اس نے فوراً مدینہ کے گورنر کو امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو بھیجنے کے لیے تحریر کیا اور ان کے لیے 100,000 درہم دینے اور ان کے خرچ کے لیے مزید 3 لاکھ درہم اضافہ کرنے کا وعدہ کیا۔ یثرب کے والی نے عبد الملک کی بات کو عملی جامہ پہنایا اور امام محمد باقر علیہ السلام یثرب سے دمشق پہنچے۔ عبد الملک نے رسمی طور پر ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد اپنا مطلب بیان کیا۔ امام نے اس سے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، یہ 2 اعتبار سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب روم نے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دھمکی دی ہے اس میں خدا اس کو آزاد نہیں چھوڑے گا، یعنی وہ جو چاہے کرے۔ دوسرے یہ کہ اس میں ہیلا اور دھوکہ ہے۔ عبد الملک نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، تم اسی وقت حقاق اور کاریگروں کو بلاؤ اور اپنے سامنے ان سے درہم و دینار کے سکے ڈھلواؤ۔ سکے کے ایک طرف سورہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھو، اور سکہ کے مدار میں جس شہر سے وہ سکے بنے ہیں اس شہر کا نام اور سن لکھا جائے۔ آپ نے اس کو سکے کی کیفیت اور وزن وغیرہ اور اس کو ڈھالنے کے طریقے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اس رنگ کے سکوں کو تمام عالم اسلام میں رائج کرنے کا حکم دیا اور رومی سکوں کو خلاف قانون قرار دیا، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ عبد الملک نے امام کے اس فرمان کو نافذ کر دیا۔ جب بادشاہ روم کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس کی تمام آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ پہلے تمام سکے خلاف قانون قرار دیے گئے اور امام کے بنوائے ہوئے سکوں سے معاملات انجام دیے جانے لگے، اور وہی سکے عباسیوں کے زمانے تک رائج رہے۔ 5 عالم اسلام امام محمد باقر علیہ السلام کا ممنون کرم ہے کہ امام نے اس پر احسان کیا
اور اس کو روم کا غلام بننے سے نجات دی اور حاکم اسلام سے اسلامی ملک میں مستقل طور پر اسلامی نعرہ ایجاد کروا دیا۔ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال بیان کرنے سے پہلے ان کے بعض اعلیٰ صفات بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عالم اسلام آج بھی اپنا سر بلند کیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام کا حلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک نمایاں صفت حلم ہے۔ سوانح حیات لکھنے والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام نے اس شخص پر ستم روا نہیں سمجھا جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ ہمیشہ ان سے خوش روئی اور احسان کے ساتھ پیش آتے۔ مورخین نے آپ کے حلم کے متعدد صورتیں روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یوں ہے، ایک شامی نے آپ کی مختلف مجلسیں اور خطبات سنے جس میں وہ بہت متعصب اور متاثر ہوا اور امام کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا کہ جب میں نے آپ کی مجلسیں سنی لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کو دوست رکھتا تھا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ اہل بیت سے زیادہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ اور امیر المومنین کی اطاعت آپ سے بغض رکھنے میں ہے، لیکن میں آپ کو ایک فصیح و بلیغ ادیب اور خوش گفتار انسان دیکھتا ہوں۔ میں آپ کے حسن ادب کی وجہ سے آپ سے رغبت کرنے لگا ہوں۔ امام نے اس کی طرف نظر کرم و لطف و مہربانی سے دیکھا، محبت و احسان و نیکی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آپ نے اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا یہاں تک کہ اس شخص میں استقامت آئی، اس پر حق واضح ہو گیا اور اس کا بغض امام علیہ السلام کی محبت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ امام کا خادم بن گیا یہاں تک کہ اس نے امام کے قدموں میں ہی دم توڑا اور اس نے امام علیہ السلام سے اپنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وصیت کی۔ ایک، امام نے اس طرز عمل سے اپنی جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جنہوں نے اپنے بلند اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ان کے احساسات اور جذبات کو ہم آہنگ کیا اور تمام لوگوں کو کلمہ توحید کے لیے جمع کیا۔ آپ علیہ السلام کا صبر۔ آپ نے دنیا کے مصائب اور گردش ایام کے المیے پر صبر کیا۔ صبر آپ کی ذات کا جز تھا۔ آپ نے تلواروں کی سختیوں میں بھی صبر کیا۔ اپنے آبائے طاہرین سے خلافت کے چھینے جانے، حکومت کے ممبروں اور اذانوں میں اپنے آباء و اجداد پر سب و شتم ہونے پر بھی صبر کیا۔ آپ نے ان سب کو سنا اور ذرا بھی ترش روئی نہیں کی، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا، اپنے غصے کو پی گئے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے۔ وہی اپنے بندوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ اس بڑی مصیبت پر صبر کیا کہ اموی حکومت آپ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نکال دیتی، ہاتھ کاٹ دیتی، ان کو گمان اور تہمت لگا کر قتل کر دیتی تھی، حالانکہ آپ ان کی مدد اور ان کی نجات دینے پر قادر نہیں تھے۔ آپ کا عظیم صبر یہ تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے گھر میں سے چیخنے کی آواز آئی۔ آپ کے بعض موالیوں نے جلدی سے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ آپ یہ کنیز بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ اچانک بچہ زمین پر گر گیا اور اس نے دم توڑ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ علی من عطا وَلَهُ من اخذا انہم عن البکاء وخضوف جاہزہ واطلبوا سکینتا وقولوا الہ ایجاریہ انت ہرت لوجہ اللہ لما تداخل کے من الروح۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اس نے دیا ہے، وہ اسے بھی لے لے گا۔ انہیں گریہ کرنے سے روکا، اس بچے کے کفن و دفن کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا، ان کو سکون و اطمینان سے رہنے کا حکم دیا۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اس نے دیا ہے، وہ اسے بھی لے لے گا۔ انہیں گریہ کرنے سے روکا، اس بچے کے کفن و دفن کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا، ان کو سکون و اطمینان سے رہنے کا حکم دیا، اور اس کنیز سے فرمایا، خدا کا خوف جو تیرے دل میں آ گیا ہے، میں نے اس کی وجہ سے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد امام آ کر اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے غلام نے آ کر عرض کیا،
ہم نے اس کا جنازہ تیار کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اس ماجرے کی خبر دی اور اس کے جنازے پر نماز پڑھنے اور اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ 5 آپ کا ایک اور صبر جو آپ کی بلند شخصیت پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بااثر فرزند تھا جو بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ سخت رنجیدہ ہوئے اور بچے نے دم توڑ دیا۔ امام نے نہایت صبر سے کام لیا۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا، فرزند رسول، ہم آپ کے سلسلے میں کچھ خوف کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بڑے ہی اطمینان اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے یوں جواب دیا، اِنَّا نَدْعُو اللَّهَ فِي مَا يُحِبُّ فَإِذَا وَقَعَ مَا نَكَرَهُ لَمْ نُخَالِفِ اللَّهَ فِي مَا يُحِبُّ۔ 7 بے شک ہم خدا کو اسی چیز کے سلسلے میں پکارتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، پس جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں وہ واقعہ ہوتی ہے تو ہم اس چیز میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدا وقائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم وکما جعلتہ علما لعبادک ومناعا لبلادک ومستودعا لحکمتک ومترجما لوحیک وامرت بطاعتہ وحذرت من معصیتہ فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک واصفیائک ورسلک وامنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد